الرحیم وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا اور اگر اس نے اس کو اجرت پر لیا لِيَرْكَبَهَا تاکہ اس پر سوار ہو فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ تو اس نے پیچھے بٹھا لیا اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو فَعَتِبَتْ پس جانور ہلاک ہو گیا زمینہ نصف قیمتها تو ضامن ہوگا اس کی آدھی قیمت کا ان كانت الدابۃ یطیقہما اگر جانور ان دونوں کی طاقت رکھتا تھا ولا یعتبر بالثقل اور اعتبار نہیں کیا جائے گا بوجھ کا جانور اجرت پر لیا تاکہ اس پر سواری کرے اور اس نے خود بھی سواری کی اور اپنے ساتھ پیچھے ایک اور آدمی کو بھی بٹھا لیا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا تو دیکھیں گے کہ وہ جانور ان دونوں کے اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ دونوں کے اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا تو پھر یہ آدھی قیمت کا ضامن ہوگا، اور اس میں اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا کہ کون سا زیادہ بوجھل ہے اور کون سا ہلکا ہے، اور اگر وہ بالکل طاقت نہیں رکھتا تھا ان دونوں کی اٹھانے کی تو پھر پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔ اگر جانور اجرت پر لیا تاکہ اس پر خود سوار ہو، وہ خود بھی سوار ہو گیا اور اپنے ساتھ پیچھے ایک اور کو بھی بٹھا لیا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو دیکھیں گے جانور ان دونوں کے اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں۔ اگر جانور ان دونوں کے اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا تو پھر یہ اجرت پر لینے والا اس جانور کی آدھی قیمت کا ضامن ہوگا، اور اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا کہ بوجھل کون سے والا ہے، جس نے اجرت پر لیا یا جو پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ اور اگر جانور ان دونوں کے اٹھانے کی طاقت ہی سرے سے نہیں رکھتا تھا تو پھر وہ پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا اور اگر اس کو اجرت پر لیا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنطَةِ تاکہ اس پر لادے گندم کی ایک مقدار فَحَمِلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ پس اس نے اس پر لاد دیا اس سے زائد فَعَتِبَتْ پس وہ ہلاک ہو گیا زمینہ تو ضامن ہوگا ما زاد من الثقل جو زائد ہے بوجھ سے۔ جانور اجرت پر لیا تاکہ اس پر گندم کی ایک معلوم مقدار لادے، مثلا 1 من گندم، اور اس نے زیادہ لاد دی اور پھر وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو ضامن ہوگا اتنے کے بقدر کہ جتنی زیادتی اس نے اس پر لادی ہے اس کے حساب سے اس کے پیسوں کا ضامن ہوگا۔ جانور اجرت پر لیا تاکہ اس پر گندم کی ایک معلوم مقدار لادے، مثلا 1 من گندم، لیکن اس نے زیادہ لاد دی، مثلا 1.25 من گندم، اور وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو جتنا زیادہ اس نے لادا ہے اسی کے حساب سے اس کی قیمت میں سے ضامن ہوگا۔ وَإِنْ كَبَحَ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا اور اگر اس نے کھینچا جانور کو اس کی لگام کے ساتھ، او ضربها یا اس کو مارا، فعاتبت تو وہ ہلاک ہو گیا زمین عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ضامن ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی صاحبین فرماتے ہیں لا یضمن وہ ضامن نہیں ہوگا۔ جانور اجرت پر لیا پھر لگام کے ساتھ اس کو اتنی زور سے کھینچا یا اتنا مارا کہ وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں جانور کی قیمت کا ضامن ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں ضامن نہیں ہوگا۔ جانور اجرت پر لیا اور اس زور سے اس کی لگام کے ساتھ اس کو کھینچا یا اس کو مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں ضامن ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں ضامن نہیں ہوگا۔ والاجراء علی ضربین اور اجیر 2 قسم پر ہیں، اجیر مشترک و اجیر خاص، اجیر مشترک اور اجیر خاص۔ فالمشترک من لا یستحق الاجرۃ پس اجیر مشترک وہ ہے جو مستحق نہیں ہوتا اجرت کا، حتیٰ یعمل حتیٰ کہ وہ کام کرے، کالصباغ والقصار جیسا کہ رنگریز اور دھوبی، والمتاع امانۃ فی یدہ اور سامان امانت ہوتا ہے اس کے قبضہ میں، ان ہلک لم یضمن شیئا اگر ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا کسی شے کا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک۔ وقال رحمہم اللہ تعالی صاحبین فرماتے ہیں یضمنہ اس کا وہ ضامن ہوگا۔ اجیر 2 قسم پر ہے، اجیر مشترک اور اجیر خاص۔ اجیر مشترک وہ ہوتا ہے جو اجرت کا مستحق تب بنتا ہے جب کہ وہ کام کرے، جیسا کہ کپڑوں کو رنگنے والا یا دھوبی، تو یہ لوگ اجرت کے تب مستحق ہوں گے جب یہ لوگ کام کریں گے، اور ان کے قبضہ میں جو سامان ہوتا ہے کپڑے وغیرہ وہ امانت ہوتے ہیں، اگر ہلاک ہو گئے
تو امام صاحب فرماتے ہیں ضامن نہیں ہوں گے، یہ جو اجیر مشترک ہے ضامن نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ضامن ہوگا۔ اجیر دو قسم پر ہے، اجیر مشترک اور اجیر خاص۔ اجیر مشترک وہ ہوتا ہے جو اجرت کا مستحق تب بنتا ہے جب کہ وہ کام کرے، جیسا کہ کپڑوں کو رنگنے والا یا کپڑوں کو دھونے والا دھوبی۔ ان لوگوں کے پاس سامان، کپڑا وغیرہ امانت ہوتا ہے، اگر ہلاک ہو گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اجیر مشترک ضامن نہیں ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں ضامن ہوگا۔ وما تلف بعملہ، اور وہ جو ضائع ہو جائے اس کے عمل کی وجہ سے، کتخریق الثوب، جیسا کہ کپڑے کو پھاڑ دینا، من دقہ، اس کے کوٹنے کی وجہ سے، وزلق الحمال، اور بوجھ اٹھانے والے کا پھسل جانا، وانقطاع الحبل، اور اس رسی کا ٹوٹ جانا، الذی یشد بہ المکاری الحملہ، جس کے ساتھ باندھتا ہے کرایہ پر دینے والا بوجھ کو، وغرق السفینۃ، اور کشتی کا ڈوب جانا، من مدھا، اس کے کھینچنے کی وجہ سے، مضمون ہے، الا انہ لا یضمن، مگر یہ کہ وہ ضامن نہیں ہوتا، بھی اس کی وجہ سے، بنی آدم، کسی انسان کا، فمن غرق فی السفینۃ، پس جو ڈوب جائے کشتی میں، او سقط من الدابۃ، یا گر جائے جانور سے، لم یضمنہ، تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ اجیر مشترک کے کام کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہو جاتا ہے اس کو ضمان ادا کرنی پڑتی ہے۔ مثلا دھوبی تھا، کپڑا دھونے کے لیے کسی نے اس کو اپنا کپڑا دے دیا، اور اس نے اتنی زور سے اس کپڑے کو کوٹا کہ وہ پھٹ گیا، یا یہ کلی تھا سامان اٹھانے والا اور یہ پھسلا اور سامان گر گیا اور نقصان ہو گیا، یا رسی کے ذریعے یہ بوجھ کو باندھتا تھا، وہ رسی ٹوٹ گئی، وہ رسی کے جس کے ذریعے سامان کو باندھا جاتا ہے وہ رسی ٹوٹ گئی اور سامان ضائع ہو گیا، یا کشتی ڈوب گئی اور اس کی وجہ سے سامان ضائع ہو گیا، کشتی کو اس نے برے طریقے سے کھینچا جس کی وجہ سے سامان غرق ہو گیا، تو ان تمام چیزوں کی ضمان اس اجیر مشترک پر لازم ہو جائے گی۔ اجیر مشترک کے عمل کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی ضمان وہ ادا کرتا ہے۔ مثلا یہ دھوبی تھا، اس کو کپڑا دھونے کے لیے دیا اور اس نے اتنے برے طریقے سے اس کو کوٹا کہ کپڑا پھٹ گیا، یا اس کو اجرت پر لیا گیا تاکہ سامان اٹھائے، کلی تھا، اور اس کے پھسلنے کی وجہ سے سامان گرا اور نقصان ہو گیا، یا رسی جس کے ذریعے بوجھ باندھا جاتا ہے وہ رسی ٹوٹ گئی اور سامان ضائع ہو گیا، یا کشتی ڈوب گئی اور اس کی وجہ سے سامان ڈوب گیا، تو ان تمام چیزوں کی اس پر ضمان ہوگی۔ ہاں، انسان کا اگر نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے انسان کا، تو اس کی ضمان اجیر مشترک پر نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کشتی چلا رہا تھا اور کوئی انسان کشتی سے گرا اور ڈوب گیا، یا یہ جانور کو ہانک رہا تھا اور کوئی جانور پر سوار تھا اور وہ جانور سے گر گیا، تو اب اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا۔ کسی انسان کے جانی نقصان کا اجیر مشترک ضامن نہیں ہوتا۔ مثلا کشتی چلا رہا تھا یا جانور کو ہانک رہا تھا، کوئی کشتی سے گرا، کوئی جانور سے گرا اور مر گیا، تو اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَ الْفَسَّادُ، اور جب رگ کھولی رگ کھولنے والے نے، او بزغ البزاغ، یا نشتر لگایا نشتر لگانے والے نے، وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، اور تجاوز نہیں کیا، آگے نہیں بڑھا معروف جگہ سے، فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی ضمان نہیں، فِيمَا عَتَبَ مِن ذَلِكَ، اس چیز میں کہ جو ہلاک ہو جائے اس سے، وَإِن تَجَاوَزَهُ، اور اگر اس نے اس سے تجاوز کر لیا، زمینہ تو ضامن ہوگا۔ رگ کھولنے والے نے رگ کھولی، نشتر لگانے والے نے نشتر لگایا اور نقصان ہو گیا، کوئی آدمی سے ہلاک ہو گیا، تو دیکھیں گے اس نے معروف جگہ سے تجاوز کیا ہے کہ یا نہیں کیا، یعنی صحیح طریقہ معروف طریقے سے علاج کیا ہے یا غیر معروف طریقے سے علاج کیا ہے۔ اگر اس نے معروف طریقے سے علاج کیا، مشہور طریقے سے علاج کیا، تو اب تو کوئی ضمان نہیں ہے، لیکن اگر غیر معروف طریقے سے علاج کیا، موضع معتاد سے تجاوز کر لیا، تو اب یہ ضامن ہوگا۔
والاجیر الخاص، اور اجیر خاص هو الذی، وہ ہے، یستحق الاجرت، جو اجرت کا مستحق ہوتا ہے، بتسلیم نفسه فی المدت، اپنے آپ کو مدت میں سپرد کرنے کے ساتھ، وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ، اگرچہ وہ کام نہ کرے، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا، جیسا کہ وہ شخص کے جس نے اجرت پر لیا رجلاً کسی آدمی کو، شہراً للخدمت، ایک مہینہ کے لیے خدمت کے لیے، او لراعی الغنم، یا بکریاں چرانے کے لیے۔ اجیر خاص وہ ہوتا ہے جو اجرت کا مستحق اس وقت بن جاتا ہے جب اپنے آپ کو مدت میں حوالے کر دے، اگرچہ کام نہ بھی کرے تب بھی وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کو اجرت پر لیا کہ تم ایک مہینہ میری خدمت کرو یا ایک مہینہ میری بکریاں چراؤ، تو جب وہ اپنے آپ کو حوالے کر دے گا تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ اجیر خاص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو، جو اجرت کا مستحق اس وقت بن جاتا ہے جب اپنے آپ کو مدت میں حوالے کر دے، اگرچہ کام نہ بھی کرے۔ مثلاً کسی شخص کو اجرت پر ایک مہینہ کے لیے لیا کہ میری خدمت کرو یا میری بکریاں چراؤ، تو یہ اجرت کا مستحق تب بن جائے گا جب یہ اپنے آپ کو حوالے کر دے گا۔ ولا زمانہ، اور کوئی زمان نہیں، علی الاجیر الخاص سے اجیر خاص پر، فیما تلف فی یدہ، اس چیز میں کہ جو ضائع ہو جائے اس کے قبضہ میں، ولا فیما تلف، اور نہ اس چیز میں کہ جو ضائع ہو جائے، من عملہ، اس کے عمل کی وجہ سے، الا ان یتعدی، مگر یہ کہ وہ تعدی کرے، فیضمن، پس وہ ضامن ہوگا۔ اجیر خاص کے قبضہ میں کوئی چیز ہلاک ہو جائے یا اس کے عمل کی وجہ سے کوئی چیز ہلاک ہو جائے تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس نے ایسا عمل کیا جس میں اس کی تعدی شامل ہے، غلط طریقے سے کام کیا، برے طریقے سے، تو تب اس پر ضمان آئے گی۔ اجیر خاص کے قبضہ میں یا اجیر خاص کے عمل کی وجہ سے اگر نقصان ہو جائے تو اس کی ضمان اس پر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس نے عمل میں تعدی کی ہے، غیر معروف طریقے سے وہ کام کیا جو اس کے ذمہ لگایا گیا تھا، اور اس برے طریقے سے کام کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا، تو اس کا وہ ضامن ہوگا۔